کسی بھی چیز کی علت و حرمت کا حق نبی کو بھی حاصل نہیں ہے. اللہ کے رسول بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالی نبی کو کسی چیز کے حلال اور کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم نہ دے. تب تک اللہ کے رسول بھی کسی چیز کو اپنی مرضی سے نہ تو حلال کر سکتے ہیں اور نہ حرام. آئیے ایک واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. سنیے, بہت آسان اردو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے 20-22 سال میں یہی آپ کا مرض پکڑا ہے. آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا سمجھنا چاہتے ہیں اور کون سی بھاشا سمجھتے ہیں, یہی میں نے پکڑا ہے آپ کے مزاج کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر ایک بیوی کے گھر پہ جایا کرتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. سوتے تو وہاں تھے جہاں باری, جہاں نمبر, جہاں باری ہوتی تھی وہاں سوتے تھے. دن بھر تبلیغ کرتے تھے, دن بھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے. لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنی ساری بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے. 2 منٹ, میں اپنے حساب سے بتلا رہا ہوں, 5 منٹ یہاں بیٹھ گئے, 5 منٹ یہاں بیٹھ گئے, 5 منٹ یہاں بیٹھ گئے, 5 منٹ یہاں بیٹھ گئے. آپ کی جتنی بیویاں زندگی میں باحیات تھیں آپ ان کے پاس جایا کرتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے عصر کے بعد. اب عصر تو نہیں بتانا پڑے گی, عصر تو آپ سمجھتے ہی ہیں. عصر کی نماز پڑھی, اس کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ ساری بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے. آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام تھا حضرت زینب. حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا. سنیے, حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا, اللہ کے نبی تھوڑا سا بیٹھ جائیے, میں آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کر لاتی ہوں. حضرت زینب اندر چلی گئیں اور شہد کا شربت بنانے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہد کا شربت بنا کر لاتی ہیں اور دیتی ہیں, آپ نے اس شربت کو پیا تو آپ اور بیویوں کی یہاں 5-5 منٹ بیٹھے تو زینب کی یہاں 10 منٹ ہو گیا. بھائی جب وہ آئے بیٹھے تب زینب اندر گئیں, تب شربت بنایا, پھر لے کے آئیں, تو ظاہر ہے کہ شربت کو بنانے میں اور نبی اکرم کے پینے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا. تو حضرت زینب کے ہاں کچھ ٹائم زیادہ لگ گیا, اس لیے کہ نبی اکرم بیٹھے تب وہ شربت بنانے گئی, ان کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لگا. جب لے کے آئیں تو اللہ کے رسول نے شربت کو پیا تو پینے میں بھی تھوڑا ٹائم لگا, تو یہ ٹائم زیادہ ہو گیا. چونکہ شہد کچھ زیادہ تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی زینب کے پاس جاتے تو حضرت زینب اسی وقت شہد کا شربت بناتی اور پلاتی. تو معمول کے مطابق کچھ وقت زیادہ لگ جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ کو کہاں یہ چیز لگتا ہے زینب میں زیادہ انٹریسٹ لے رہے ہیں اللہ کے نبی, ادھر زیادہ رکتے ہیں. دیکھا نہیں ہم لوگوں کے پاس کتنا کم ٹائم دیتے ہیں اور ادھر زیادہ رکتے ہیں. ظاہر ہے جس کی کئی بیویاں ہوں اس کو تو ان تمام جھمیلوں سے گزرنا ہی پڑتا ہوگا. اگر 2 بیویاں ہی کسی کے پاس ہوں تو وہ بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے, اچھی طریقے سے اس کو احساس ہوگا. بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اپنے دشمن کو جان سے مارنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس کی دوسری شادی کرا دیں, پل پل مرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے اور بیویوں سے کہا, دیکھ رہی ہو اللہ کے نبی وہاں کچھ زیادہ ہی دیر لگاتے ہیں, زینب کے یہاں کچھ زیادہ ہی رکتے ہیں. تو ساری عورتوں نے جو صلاح کی, جو مشورہ کیا, وہ مشورہ کھل کر سامنے آیا. ساری بیویوں نے مشورہ کر کے کیا کہا, ایک ہی بات بولنا. ابھی اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلیں گے, جس کے گھر پہ جائیں تم یہی کہنا اللہ کے نبی سے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جس کے اندر بہت بدبو ہوتی ہے. آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے.
ہو سکتا ہے کہ پہلی بیوی کے کہنے پر آپ یقین نہ کریں، اب وہاں سے نکل کر دوسری بیوی کے ہاں جائیں گے تو وہ بیوی بھی یہی بولے گی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جتنی بھی عورتوں کے گھر جائیں ساری بیویاں ساری عورتیں ایک ہی بات بولیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول سب کی بات کو تو نہیں جھٹلا سکتے کہ ہاں آ رہی ہوگی۔ کتنی خطرناک پلاننگ، سازش بیویوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب کے گھر سے نکلے دوسری بیوی کے یہاں گئے، اس بیوی نے کیا بات، آپ کیا کھا کے آئے ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ ایسی تو کوئی چیز نہیں کھائی، میں نے تو شہد پیا ہے بس، میں نہیں، بدبو آ رہی ہے۔ ارے تم ہی کلا اللہ کرو، تمہارے اندر ہی کوئی بات رہی ہوگی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ دوسری بیوی کے یہاں گئے، اس نے بھی کہا کیا بات ہے اللہ کے رسول، آج آپ نے کیا کیا، کیا کھا کے آئے؟ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اب آپ کو اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، تیسری کے یہاں گئے، اس نے بھی کہا، چوتھی کے یہاں گئے، اس نے بھی کہا، حضرت عائشہ نے بھی، سب نے ایک ہی بات بولی۔ اللہ کے نبی کو بدبو سے تو سخت نفرت تھی، جس کا پسینہ بھی چبکتا ہو تو اس سے کمرہ مہک جاتا ہو، جو خوشبو سے اتنا پیار کرتا ہو اس کو بدبو سے کتنی نفرت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویوں کے سامنے کہا، تم لوگ گواہ رہنا، میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور یہ مغافیر کچھ نہیں شہد ہے، اسی مکھیوں نے اسی مغافیر کے پھول کا یہ شہد بنایا ہوگا، اور وہی شہد کا شربت میں پی کر آیا ہوں۔ آج کے بعد شہد مجھ پر حرام ہے، میں شہد نہیں پیوں گا۔ نبی نے کیا کہا؟ آج کے بعد یہ شہد مجھ پر حرام ہے۔ یہی چیز مجھے بتانا ہے آپ کو۔ بیویوں نے کہا کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد مجھ پر حرام، میں اپنے اوپر شہد کو حرام کر رہا ہوں، نہیں ہاتھ لگاؤں گا شہد کو۔ حرام کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ نے، اور محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ لیکن کسی بھی چیز کو حلال ہو اس کو حرام کرنے کا حکم نبی کو حاصل نہیں ہے، اور کسی بھی چیز کو جو حرام ہو اس کو حلال کرنے کا بھی حق نبی اکرم کو حاصل نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا کہ شہد مجھ پر حرام، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، یہ قرآن کی آیت لے کر سورہ تحریم نازل ہوتی ہے، اور قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، قرآن کی اس آیت کے ترجمے پر ذرا غور کیجیے آپ۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نبی، یا ایھا النبی، آئے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کون ہوتے ہیں؟ حرام کرنے والے۔ لما تحرم، آپ نے کیوں حرام کیا اپنے اوپر شہد کو؟ ما احل اللہ لک، اس حلال چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ نے کیوں حرام کیا اپنے اوپر؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ آپ نے کیوں اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیا ہے؟ نہیں کر سکتے ہو ایسا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تبتغی مرضات ازواجک، تاکہ آپ کی بیویاں آپ سے خوش ہو جائیں، یعنی آپ زینب کے پاس زیادہ ٹائم نہ لگائیں، آپ کی بیوی خوش ہو جائیں۔ آپ نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر آپ حرام کر رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کے حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے۔